مصطفیٰ نے فرمایا تھا الحسن والحسین ہما ریحانتان من الدنیا، حسن اور حسین میری دنیا کے دو پھول ہیں۔ ارے میں وہی حسین ہوں کہ نبی اپنے کاندھے پہ حسین کو حسن کو سوار کیا کرتے تھے اور دنیا کے سامنے یہ بتایا کرتے تھے کہ یہ دونوں میرے شہزادے ہیں، میرے بیٹے ہیں، میرے لختے جگر ہیں، میرے نور نظر ہیں۔ اے ظالموں، کیا تم نہیں جانتے تھے کہ میرے نبی نے کیا فرمایا کہ حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، حسن جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، تو اگر تم مجھ سے جنگ کرو گے، تم نے میرے خاندان کے ایک ایک فرد کو قتل و غارت کر کے تم نے جو ہے انہیں شہادت کا جام پلا دیا۔ ظالموں، کیا ابھی بھی وقت ہے؟ تم سدھرنے کا نام نہیں لوگے۔ اگر مجھے بھی قتل کر دو گے تو قیامت کے دن تمہاری شفاعت کون کرائے گا؟ تمہیں جنت لے کے کون جائے گا؟ یہ ہے اہل بیت رسول، نبی کے گھر والے، علی کے بیٹے حسین کہ جن کے بیٹے کو شہید کر دیا گیا، جن کے بھتیجے کو شہید کر دیا گیا، اہل بیت رسول کے قافلے کو کاٹ دیا گیا، چمنستان فاطمی کے اس عظیم الشان پیکر کو میرے دوستوں شہید کر دیا گیا، جامع شہادت پلا دیا گیا، اور کتنے شہدائے اہل بیت تیار ہو گئے، لیکن حسین کو فکر ہے تو یزیدیوں کو جنت لے جانے کی۔ ابھی بھی میرا حسین یہ نہیں سوچتا کہ ان یزیدیوں کو جہنم میں پہنچا دیا جائے، ابھی بھی میرے حسین جنت کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ اے یزیدیوں، اگر ابھی بھی تم نے توبہ کر لیا، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا ہے، تو میں حسین وعدہ کرتا ہوں کہ کل بروز محشر تمہیں جنت لے کر کے جاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے حسینی تیور کہ دشمنوں کو بھی میرے حسین نے بد دعا نہیں دی۔ ظلم و ستم اہل بیت پر تو ہر دور میں ہوتے رہیں گے، یہ تاریخ ہے، اہل بیت رسول کی پہچان ہے، اہل بیت مصطفیٰ کی شان ہے کہ ہر دور میں اٹھتے ہیں یزیدی فتنے، ہر دور میں شبیر جنم لیتے ہیں، ہر دور میں اٹھتے ہیں یزیدی فتنے، ہر دور میں شبیر جنم لیتے ہیں۔ یہ حسینی تیور ہے کہ ابھی بھی آتا کو، دشمن کو جنت لے جانے کی فکر ہے۔ حسین پاک تقریر فرماتے رہے، کیا تم نہیں جانتے ہو کہ میں علی مرتضیٰ کا بیٹا ہوں، فاطمۃ الزہرا کا لختے جگر ہوں، فاطمہ میری ماں ہے، نبی میرے نانا ہیں، لیکن کبھی انہوں نے مجھے اپنا بیٹا کہہ کر ہی پکارا ہے، کبھی بھی پکارا تو بیٹا کہہ کر ہی پکارا ہے۔ ارے او ظالموں، ابھی بھی وقت ہے، ہوش کے ناخن لے لو، سنبھل جاؤ، یہ دنیا چند روزہ ہے۔ کیا جواب دو گے داور محشر کے سامنے میرے خون ناحق کا، ان شہداء کے خون ناحق کا تم کیا جواب دو گے؟ میرے حسین نے فرمایا تھا، لیکن ظالم یزیدیوں کے دلوں پر شقاوت و بدبختی کی مہر لگ چکی تھی، شقاوت و بدبختی کی مہر لگ چکی تھی۔ ایک بدبخت آگے بڑھا، عمرو بن سعد، عبید اللہ ابن زیاد نے عمرو بن سعد سے کہا کہ تو جواب دے۔ عمرو بن سعد نے کہا کہ ہمیں آپ کے سارے فضائل معلوم ہیں، یہاں صرف یہی معاملہ ہے کہ آپ یا تو یزید کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیں یا لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اتنا سننا تھا، فاطمہ کے لختے جگر کو جلانا گیا۔ حسین نے اپنا تیور دکھاتے ہوئے فرمایا، ظالموں، میں اپنی جان کو دے دوں گا لیکن نانا کا دیا ہوا ایمان نہیں جانے دوں گا، عظمت اسلام کو نہیں مٹنے دوں گا، حرمت قرآن کو باقی رکھوں گا، کعبے کے تقدس کو ختم نہیں کرنے دوں گا۔
میں اپنی جان دے دوں گا۔ ظالموں مجھے معلوم تھا کہ تم یہی جواب دو گے، لیکن اتمام حجت کے لیے یہ آخری خطبہ بہت ضروری تھا، تاکہ کل بروز محشر تم یہ نہ کہہ سکو کہ یا اللہ حسین پاک نے ہمیں سمجھایا نہیں تھا۔ اگر انہوں نے ہمیں سمجھا دیا ہوتا تو ہو سکتا ہے اس اتنے بڑے طوفان سے ہم رک جاتے، اتنی بڑی گستاخی سے ہم باز آ جاتے، اتنی بڑی شقاوت سے ہم رک جاتے۔ اس لیے جو ہے میں نے کربلا کی سرزمین پر اتمام حجت کا آخری خطبہ دے کر کل بروز محشر جو تمہارے لیے بہانہ تھا، حیلہ تھا، اس کو ختم کر دیا۔ کیا پتا چلا کربلا کی سرزمین سے؟ کیا پتا چلا؟ اہل بیت نے ہر دور میں اسلام کی، ایمان کی، قرآن کی اور کعبے کی عظمت و تقدس کی حفاظت فرمائی ہے، اور اہل بیت صبح قیامت تک زمین والوں کے لیے امان ہی بن کر آئے ہیں۔ میرے نبی فرماتے ہیں کہ میرے اہل بیت زمین والوں کے لیے امان ہیں، جس طریقے سے ستارے آسمان والوں کے لیے۔ سب خاندان مٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا، قیامت میں کوئی رشتہ کسی کا ناتا کام نہیں آئے گا، لیکن اہل بیت کا وہ رشتہ ہے جو بروز محشر بھی کام آئے گا۔ میرے نبی فرماتے ہیں کلو سبب و نسب ینقطع یوم القیامہ الا سببی و نسبی و سحری، سارے رشتے قیامت کے دن منقطع ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، لیکن میرا رشتہ، میرا ناتا بروز محشر بھی کام آئے گا، بروز قیامت بھی کام آئے گا۔ اسی لیے امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے جب لوگوں نے پوچھا کہ حضور آپ نے 100 کے قریب شادیاں کیوں فرمائیں، آپ نے اتنے نکاح کیوں فرمائے، تو آپ نے برجستہ جواب دیا کہ میں نے نانا جان سے سنا ہے کہ سارے رشتے قیامت میں ختم ہو جائیں گے، لیکن میرا رشتہ وہاں بھی باقی رہے گا، میرا ناتا وہاں بھی کام آئے گا۔ اس وجہ سے میں نے اتنی شادیاں کی ہیں، اتنے نکاح کیے ہیں۔ تب جو ہے امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے بڑے بھائی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے ذریعے زیادہ سے زیادہ خاندان بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہو جائے۔ یہ اہل بیت مصطفیٰ کی شان ہے، اہل بیت رسول کی عظمت ہے، ان کا مقام ہے، اور کوئی بھی کسی برادری کا ہو، کسی کے باپ سے کیا لینا دینا ہے۔ جب میرے نبی نے فرما دیا الناس امناء علی انصابہم، لوگ قیامت کے دن اپنے نسب پہ خود ذمہ دار ہوں گے، تو پھر کوئی کسی بھی برادری کا ہو، کسی نسب کا ہو، کسی کو کیا لینا دینا۔ لیکن دشمنی اور حسد ایسی چیز ہے کہ الحسد یاکل الایمان کما یاکل الحطب النار، حسد ایمان کو اس طریقے سے کھا جاتا ہے جس طریقے سے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ تو میرے دوستو، ایمان کی حفاظت کرو، اور ایمان کی حفاظت اگر کرنی ہو تو دامن اہل بیت سے وابستہ ہو جاؤ، ورنہ یاد رکھنا، ایک بات کان کھول کر کے سن لینا، قیامت کے دن ملا گیری کام نہیں آئے گی، کٹھ ملا گیری کام نہیں آئے گی۔ یہ آج کل کے جو علماء کہلانے والے شریعت اسلامیہ سے دور ہیں، محبت رسول سینے سے نکل چکی ہے، ان لوگوں سے تمہارا قیامت میں کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے۔ ارے میرے نبی نے پہلے ہی فرما دیا ہے ان شر شر شرار العلماء و ان خیر الخیر خیار العلماء، بے شک اللہ کے بندوں میں سب سے بری مخلوق عالموں کی ہے، بے شک اللہ کے بندوں میں سب سے اچھی مخلوق عالموں کی ہے۔ اس حدیث سے پتا چلا کہ علماء کے دو گروہ ہیں، دو طبقے ہیں، دو قسمیں ہیں، دو جماعتیں ہیں۔ ایک جماعت تو علماء سو کی ہے جو برے ہیں، جن
کے بارے میں حدیث پاک میں آیا کہ جہنم کی آگ انہی سے سلگائی جائے گی اور